پھر ان دی زندگی ہور ہو جاندی ہے، کیونکہ جس وقت کوئی بندہ کلمہ پڑھے دا ایمان لے آوے دا نا، پھر کی صورتحال ہوئے دی؟ پھر صورتحال اے ہوئے دی کہ اے بندہ بیت الخلا جا رہا ہے تے انہوں بیت الخلا جانا بھی ثواب لکھیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہیں بیت الخلا دے اندر جدو گیا تے اے پہلے کھبا پیر اندر رکھ دائے، جدو نکل دائے سجا پیر رکھ دائے نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق، تے حضور دی سنت عمل کر دائے تے بیت الخلا جانا بھی اندہ ثواب دے اندر لکھیا جاتا ہے۔ لیکن اے بنیاد کی ہے، ابتدا کتھو ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس واسطے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ میرے بندے سارے تو پہلے اگر کوئی علم حاصل کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ والا کر لے۔ لا الہ الا اللہ صرف الفاظ نہیں دے، بلکہ اینا الفاظانو سمجھ کے دل دے اندر لکھ کے اینا لفظہ دے اتے ایمان لے کے آنا ضروری ہے۔ اے لا الہ الا اللہ ایسا جملہ ہے کہ آدم علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے، لوگانو ایمان دی دعوت دے دینے، وہ بھی کہہ دینے کہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، آدم صفی اللہ پڑھ لو۔ جناب نوح علیہ السلام آئے، وہ بھی دعوت دے دینے کہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، نوح نجی اللہ پڑھ لو۔ جناب اسماعیل آئے، ابراہیم آئے، جناب موسیٰ آئے تے جناب عیسیٰ تے جناب داؤد آئے، غرض 1,24,000 کم و بیش انبیاء آدھے نے، سارے دے سارے کلمہ پڑھا دینے، کلمے دا پہلا جز بدل دا نہیں، دوسرا جز نبی دے نام دے نال آدھا ہے، پہلا جز آدھا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ دی ذات ایمان لے آ جائے۔ اور ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان ایمان لے کے آندہ ہے تے اس تو بعد اللہ دے کلو امتحان بھی لیندہ ہے، کسے نو اللہ دے کے آزمان دائے، کسے کلو لے کے آزمان دائے، کسے نو اللہ خوشی دے کے آزمان دائے، کسے نو اللہ مصیبت دے کے آزمان دائے۔ بس ہے کہ بندہ آزمائش دے اندر کامیاب ہو جاوے، تے جیڑا بندہ کامیاب ہو گیا بس پھر اس تو بعد آخر جیڑی آخرت ہوندی وہ بدل جائے دی، کیونکہ دنیا تا مختصر ختم ہو جائے دی، لیکن آخرت ہمیشہ دی۔ ایک چھوٹی جی بات سنانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دی فرعون دی ایک باندی سی جندہ نا سی، ایک باندی جڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئی، اللہ تعالیٰ نے انہوں ایمان دی دولت دے دیتی، تے ایک دن ہویا کہ فرعون دی ایک بیٹی سی انہوں کنگا کر دی بھی سی، کنگا کر دیا ہویا، کنگا ہاتھ تو تھلے ڈگا، تو جدو تھلے ڈگا تے انہیں آکھیا بسم اللہ۔ فرعون دی بیٹی حیران ہو کے کہندی کہ تو بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ کون؟ کہنے لگی اللہ میرا معبود ہے، میرا رب ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، جڑا اس کائنات دا رب ہے، میرا بھی رب ہے تے تیرا بھی رب ہے۔ کہنے لگی اچھا تو میرے باپ تو علاوہ کسے اور نو بھی رب ماننی ہے؟ فرمایا ہاں میں تیرے باپ نو رب نہیں ماننی بلکہ انہوں ہی رب ماننی ہے جن نے تیرے باپ نو بھی پیدا کیتا ہے۔ کہنے لگی اچھا میں اپنے باپ نو تیری شکایت کرنی باپ کو چلی گئی، جا کے کہندی ہے کہ ابا جان
اج باندھی تواڈی ہے تے رب کسے ہور نو من دیے۔ باپ نے آکھیا کہ بلا کے لے آؤ میرے دربار دے اندر، اپنے دربار دے اندر بلایا، باندھی نو سوال کیتا کہ رب کنو مننی ہے، میرے تو علاوہ کوئی اور بھی رب ہے؟ وہ کہن لگی ہاں ہاں۔ فرعون دا دعویٰ تا ایسی، قرآن کہندا ہے کہ فرعون دعویٰ اس طرح کردہ ہی کہ انا ربکم الاعلی، کہندا سی کہ میں سارا تو بڑا رب ہاں۔ سورۃ النازعات نو پڑھو، ان دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ نقل کیتا ہے تے فرعون دا دعویٰ نقل کیتا ہے۔ کی کہندا سی؟ صرف یہ نہیں سی کہندا کہ میں رب ہاں، بلکہ کہندا سی کہ سارا تو وڈا رب ہی میں ہاں، آنا میں ربکم الاعلی، سارا تو وڈا رب ہاں۔ تے فرعون کہندا رب تا میں ہاں، تو میرے تو علاوہ کسی اور نو رب ماننی ہے؟ کہن لگا توبہ کر، توبہ کر تے میں تینوں معاف کر دیاں دا۔ کہن لگی کہ نہیں نہیں، میرے سامنے حقیقت آ گئی ہے، میں تا موسیٰ علیہ السلام دے رب تے ایمان لے آئی ہاں، ہون جان تا جا سکدی ہے پر ایمان نہیں جا سکدا۔ کہن لگا کہ کوئی گل نہیں، اے تیرا ایمان جائے دا، تینوں سزا ملے دی، تیرے نال ایسا سلوک کیتا جائے دا کہ تیرا ایمان جائے دا تے تو مینوں رب مننے دی۔ کہن لگی کہ دیکھ لے، کر کے دیکھ لے، جو کر سکنا ہے کر لے، اے ہون ایمان نہیں جا سکدا۔ اگلا دن ہویا، لوگاں نو اکٹھا کر لیا، کھلے میدان دے اندر اپنی فوج نو آرڈر دے دیتا کہ وڈا سارا ایک کڑایا لے آؤ، اگ جلا دیتی جائے، تیل گرم کر دیتا جائے۔ چنانچہ حکم دی تعمیل کیتی گئی، لوگاں نے دیکھیا اور فرعون نے آکھیا کہ ہاں ہون دس تیرا رب کون ہے؟ انہیں جواب بالکل بھی آئی نہیں ایسے طرح دیتا کہ میرا رب اوہی ہے جڑا موسیٰ دا رب ہے، جڑا تیرا بھی رب ہے تے میرا بھی رب ہے، جڑا مینوں بھی پیدا کرن والا ہے تے تینوں بھی پیدا کرن والا ہے، ساری کائنات دا رب ہے، او رب میرا ہے کہ میں اج بھی اوندے تے ایمان لے کے آنیاں۔ فرعون نے آکھیا کہ پڑھو نا اندے بچے نو پڑھو، بچے نو پڑھ کے اندے اکھاں دے سامنے اج تیل دے کڑائے دے اندر اینو سٹ دے وہ۔ ماں دیکھ رہی ہے کہ بچے نو اوندیاں اکھاں دے سامنے تیل دے کڑائے دے اندر سٹ دیتا ہے، لیکن میں قربان جاواں اس عظیم عورت دے کہ اکھاں دے اندروں آنسو بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا کہ ہن دوسرے بچے نو بھی پڑھو، دوسرے نو بھی پڑھیا، انہوں بھی اسے ہی کڑائے دے اندر ڈال دیتا ہے، تیسرے نو بھی پڑھیا، اسے ہی کڑائے دے اندر ڈال دیتا۔ ایک بچہ گود دے اندر سی، دودھ پین والا بچہ سی، کہنے لگا کہ اس بچے نو بھی پڑھو۔ جس وقت اس بچے نو پڑھ دینے تے اس عورت دیاں اکھاں دے اندر آنسو آن دینے تے اللہ اس بچے نو بھی زبان دیندا ہے، کہندا ہے بچہ کہ اے میری اماں جان، اکھاں دے اندروں آنسو لے کے آن دی ضرورت نہیں، جنت میرا تے تیرا انتظار کر دیئے۔ اس بچے نو بھی اس کڑائے دے اندر سٹ دیتا۔ جس وقت فرعون نے آخری بچے نو سٹیا تے اس عورت نو بھی سٹن لگا تے کہندا دس ہون تیری کوئی خواہش ہے؟ کہنے لگی ہاں ہاں میری ایک خواہش ہے، جدو میریاں تسی ہڈیاں نو ساڑ دے وہ، اس تو بعد میریاں ہڈیاں نو ساڑن تو بعد ایک جگہ تے دبا دینا، قبر بنا دینا۔ چنانچہ اندھی خواہش دے مطابق، آخری خواہش دے مطابق قبر بنائی گئی۔ جو نبی علیہ السلام معراج تے گئے نا،
معراج دے موقع تے حضور جدو اتھوں دی گزرے تے جبرائیل نو پوچھیا کہ جبرائیل ایک خوشبو بڑی عجیب آ رہی ہے، جنت دی خوشبو، ایک کیڑی خوشبو ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے فرعون دی ایک باندی سی جنوں فرعون نے جلا دیتا سی، اندے بچیاں نو جلا دیتا سی تے اندیاں ہڈیاں ایتھے دفن نے، آج بھی اونا دیاں ہڈیاں دے اندروں خوشبو آ رہی ہے۔ قربان جاواں اے او عورت سی جڑی اپنے ایمان نو بچا کے لے گئی تے ایمان نو بچایا تے کئی سو سالہ تو بعد جس وقت رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج واسطے گئے تے حضور نے اندیاں ہڈیاں دی خوشبو ہوتے محسوس کی۔ ایک کیڑی برکت سی؟ ایمان دی برکت سی کہ ایمان نو بچا لیا۔ آج مسلمان دے سامنے ہر چیز دی قیمت ہے، لیکن اللہ منو اور توانو معاف کرے ایمان دی قیمت نہیں۔ ایمان ایک منٹ دے اندر ضائع کر دینے آ، کدی کسی دی غیبت کر کے، کدی چگلی کر کے، کدی کسی دے نال فراڈ کر کے، کسی دے نال جھوٹ بول کے۔ آج مارکیٹ دے اندر ایک محاورہ ہے کہ یار جنی دیر تکر نا کسی نال جھوٹ نہ بولیے لوگ مان دے ہی نہیں۔ شراب بیچنا بھی اونا ہی گناہ ہے کہ ایک حلال چیز جھوٹ بول کے بیچی جاوے۔ ایک آدمی کہندا ہے کہ دودھ خالص ہے لیکن پانی اوندے وچ ملا کے بیچدا ہے، ان دی کمائی بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب نو بیچنا حرام ہے۔ غرض کوئی بھی کام میں اگر جھوٹ بول کے کرنے آتے وہ حرام ہے، ایمان نو ضائع کر لینے ہیں۔ اس واسطے فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والے ہو ایمان لے آؤ۔ کنی خوبصورت بات فرمائی، اللہ ایمان لے آئیے، نالے اللہ خود ہی تسی کہہ رہے ہو کہ ایمان والے ہو، پھر بھی اسی ایمان لے آئیے۔ کس طرح ایمان لے آئیے؟ فرمایا ایسے ایمان لے کے آؤ جیسا ایمان صحابہ نے محمد مصطفیٰ تے لے کے آئے سی، ایسا ایمان لے کے آؤ۔ صحابہ دے ایمان دی حالت ایسی کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس دے اندروں اگر کوئی گل نکل آندی سی انہاں دا ایمان ہوئی ہوندا سی، ہن جانتا جا سکتی ہے لیکن حکم دی تعمیل دے اندر لیٹ نہیں ہو سکتی۔ ایسی صحابہ دا ایمان، یہ ایمان مطلوب ہے۔ ایک مرتبہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ بیٹھے سی، کچھ او لوگ سی جڑے انصار سی، کچھ مہاجر سی۔ مہاجر لوگ، مہاجر صحابہ سی جڑے مکے دے اندروں ہجرت کر کے اپنا کاروبار چھڑ کے مدینے گئے، تے جڑے مدینے والے لوگ سی انہاں نو انصار کیا جاتا ہے۔ انصار بھی موجود تے مہاجر بھی موجود، تے حضور نے فرمایا کیڑا صحابی ہے جیڑا فلاں جگہ تے میرے حکم دی تعمیل کرے دا تے میدان جنگ دے اندر اترے دا۔ جلدی دے نال ایک مہاجر صحابی کھڑا ہو گیا، حضور نے پھر اعلان کیتا، پھر ایک مہاجر صحابی کھڑا ہو گیا، پھر تیسرا اعلان کیتا، پھر ایک مہاجر صحابی کھڑا ہو گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل چ میں چاہنا سا کہ کوئی انصار صحابی کھڑا ہوئے۔ پھر ایک صحابی انصار دے وچوں کھڑا ہویا، فرمایا کہ یا رسول اللہ تسی حکم کرو اسی اپنیاں گردناں کٹوا دے وہاں تسی حکم کرو دے اسی سمندران دے اندر چھلاکا لگا دے وہاں اس واسطے کہ
اسی محمد الرسول اللہ دے صحابہ اسی موسیٰ علیہ السلام دی امت نہیں کہ جنہاں نے کہہ دیتا سی کہ موسیٰ جنگ کر تو جانے تے تیرا رب جانے. اسی تا محمد مصطفیٰ دے صحابہ حکم دی تعمیل انج کر دے سن. حضور مسجد نبوی دے اندر سی, کچھ صحابہ کھڑے سی. حضور نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ. ایک صحابی جن نے حضور دی آواز سنی انہیں مسجد دے اندر ایک قدم رکھ دیتا تے ایک قدم حالے باہر سی. حضور دی آواز سنی اوتھے ہی بیٹھ گیا. کسی نے آکھیا کہ یار ایک لت تیری باہر ہے ایک اندر ہے, ایتھے بیٹھا ہے, ایک ہی طریقہ ہے. کہنے لگا کہ حضور دی آواز میرے کان دے اندر پئی, بیٹھ جا. تے حضور دی جدو آواز میرے کان چ پئی میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیتا کہ میں ایک قدم بھی اگے بڑھا لواں. میں آکھیا فوراً حکم دی تعمیل ہونی چاہیے. ایک صحابی رسول بکریاں نو چارہ پاندے پئے سی, قریب نال ہی سی بکریاں دا واڑا, تے اوتھے آواز پہنچی او اوتھے ہی بیٹھ گیا. کسی نے آکھیا کہ تو بکریاں دے واڑے دے اندر بیٹھیا ہے. کہنے لگا کہ حضور دی آواز میرے کان چ پہنچی ہے, بیٹھ جاؤ. تے میں آکھیا فوراً حکم دی تعمیل کرنی چاہیے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک گل سناواں تانوں. رستے چ جا رہے نے تے ایک جگہ تے جاندیاں ہویا تھوڑا یا جھک کے لنگے, سر نو تھلے کر کے. نال ایک صحابی سی وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین کی وجہ ہے تسی ایتھوں تھوڑا یا سر تھلے کر کے لنگے یہ؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ایتھوں گزر رہا سا, میرے نال میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی. تے ایتھے ایک درخت سی, اونیاں شاخاں سی, ٹہنیاں سی. حضور ایتھوں نیوے ہو کے لنگے تے آج وہ درخت موجود نہیں, لیکن میرا آقا ایتھوں ایویں لنگیا سی. تے میں آکھیا میرا آقا ایتھوں ایویں لنگیا سی, اج فاروق بھی انجی لنگے دا. اے محبت سی حضور دے نال, حضور دے نال ایسی محبت کہ حضور دی ایک ایک ادا اتنی پیاری سی. اور یقیناً صحابہ دا ایمان ہی ایگا سی کہ جڑا صحابہ نو مجبور کر دیندہ سی ایک گل دے کہ حضور تو سونا کوئی نہیں. اور یہ تا حقیقت ہے کہ حضور تو سونا کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں, ان اندر کوئی شک نہیں. لیکن اندے نال نال اللہ نے صحابہ نو اے ایمان بھی دیتا سی کہ او اکھاں بند کر کے کہندے سی کہ حضور تو سونا کوئی نہیں. جن نے دیکھیا او بھی, جن نے نہیں دیکھیا او بھی. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زندگی دے اندر ایک ہی شعر آکھیا, زندگی دے اندر ایک ہی شعر آکھیا, لنا شمسن وللآفاق شمسن و شمسن. اردو دے اندر پنجابی دے اندر ترجمہ کہنے لگیاں کہ لوگو ایک سورج آسمان دا سورج ہے, ایک سورج میرا سورج ہے. جڑا آسمان دا سورج ہے دن نو نکلدا ہے شام نو غروب ہو جاندا ہے. جڑا میرا سورج ہے وہ ایسا طلوع ہویا کہ کدی غروب ہی نہیں ہو سکتا. وہ ایسا سورج ہے کہ جڑا کدی غروب نہیں ہو سکتا. اور خدا دی قسم حضور دا نور, حضور ایسا سورج ہے کہ جڑا آج بھی غروب نہیں بلکہ طلوع ہے. حضور اپنی قبر مبارک دے اندر, حضور اپنے روضہ مبارک دے اندر آج موجود نے, اور حضور دیاں رحمتاں تے برکتاں آج بھی پوری کائنات دے اندر ہے نا کہ نہیں ہے؟ آج توڑے دل دے اندر تڑپ ہے کہ حضور دا روزہ دیکھیے, ہے کہ نہیں ہے؟ کی وجہ اے وجہ ہے کہ اس روزے دے اندر سرکار موجود نے, میرے آقا موجود نے. حضور رحمت کائنات امام الانبیاء تھے موجود نے. اور خدا دی قسم کائنات دے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں, کوئی ایسا ٹکڑا نہیں جڑا اس ٹکڑے تو عظیم ہوئے جتھے حضور دے قدم لگے ہوئے.
عرش بری دا بھی او مقام نہیں، عرش بری دا بھی بولو جی. میں شاہ عالمی دے اندر تھوڑی پرانی بات ہے، میں ایک مرتبہ اوتھے میں نو کچھ دکاندار ساڑھے دوست سی، اوتھے انہوں نے میں نو بٹھا لیا، حافظ صاحب نعت سناؤ. میں نعت پڑھی، میں ایک نعت پڑھی، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. تے ایک آدمی میں نو کہنے لگا یار کرسی دی تا ساری گل ہوندی ہے تے اللہ دی کرسی تو ود کے تو کہہ رہے حضور دا مقام ہے. تے میں کیا حضور دا مقام ہر چیز تو ود گیا، اے ہو وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تو بعد کرسی دا ذکر نہیں، محمد الرسول اللہ دا ذکر ہے. حضور دا مقام نہیں گل کر دے گے، حضور دا مقام تایا. فرمایا کہ میرے سونیا جتھے جتھے میرا ذکر ہے اوتھے اوتھے تیرا ذکر ہے. فرمایا میں خدا تو مصطفیٰ، میرے جیسا کوئی خدا نہیں، تیرے جیسا کوئی مصطفیٰ نہیں. میرے تے خدائی ختم، تیرے تے مصطفیٰ ختم. میں اپنی خدائی دے اندر وحدہ لا شریکہ، تو اپنی مصطفیٰ دے اندر وحدہ لا شریک ہے. میں خدائی دے اندر یکتا، تو اپنی مصطفیٰ دے اندر یکتا. نہ کوئی میرے جیسا خدا ہو سکتا ہے، میں وحدہ لا شریکہ. نہ کوئی تیرے جیسا مصطفیٰ ہو سکتا ہے، تو اپنی مصطفیٰ دے اندر وحدہ لا شریک ہے. تیرے جیسی مصطفیٰ کسے نو نہیں دیتی، تیرے جیسا مقام کسے نو نہیں دیتا، تیرے جیسا حسن کسے نو نہیں دیتا، تیرے جیسا رتبہ کسے نو نہیں دیتا، تیری جیسی ماں کسے دی ماں نہیں، تیرے جیسا باپ کسے دا باپ نہیں، تیری اولاد ورگی کسے دی اولاد نہیں، تیرے پسینے ورگا کسے دا پسینہ نہیں، تیرے مدینے ورگا کسے دا مدینہ نہیں. حضرت سید نفیس شاہ صاحب الحسینی رحمت اللہ علیہ ایسے واسطے کہندے نے نا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. ایمان آلیاں دے سینے دے اندر حضور دی تصویر ہے کہ نہیں ہے؟ بولو جی. ہائے 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 ہائے، میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم. لاہور دے اندر حضرت مفتی شیر محمد علوی صاحب، اب مفتی صاحب ایک محفل دے اندر کہنے لگے کہ ایک ایسا پروگرام ہوندہ ہے کہ ان دے اندر عالمی لیول دے مذہبی لوگ بلائے جاندے ہیں، جن دے اندر عیسائیاں دا وڈا پادری بھی ہوندہ ہے اور بڑے بڑے ہر مذہب دے جڑے وڈیرے لوگ نے، مقتدا جنہاں نو کیا جاندہ ہے وہ آندے نے. کہتا ہے ایک پروگرام سی بڑے ہوٹل دے اندر وی آئی پی، اوتھے بڑے بڑے پادری، کوئی امریکہ تو، کوئی کینیڈا تو، کوئی کسے ملک تو، کوئی کسے ملک تو. فرمان لگے کہ میں نے بھی اوتھے بلایا سی کہ مسلمانہ دی طرفوں. کہندے نے میں ایک پادری دے نال بیٹھا تے میں انہوں آکھیا کہ تواڈے کول ایک گل پوچھا. کہندا جی پوچھو. کہندا ہے جی میں اے پوچھنا چاہنا کہ تواڈے نبی دی داڑھی ہیگی سی کہ نہیں سی. کہندا وہ سوچی پہ گیا اور کہنے لگا کہ یار تصویراں دے اوتے تاں اسی کچھ نہ کچھ رخ ویکھنے ہیں تھوڑا یا. تے سوچی جدوں پہ گیا تے فرمانے نے میں نو آکھیا میرے کول پوچھ، میں تینوں اپنے نبی دی ایک ایک ادا دساں. اللہ نے اج بھی محفوظ رکھی ہے کہ حضور نو کیویں کٹ دے سی، حضور کنگا کیویں کر دے سی، حضور دے بال کیسے سی، حضور دے کپڑے کیسے سی، حضور دا چلنا کیسا سی، حضور دا پھرنا کیسا سی، حضور دا غصہ کیسا سی، حضور دی محبت کیسی سی. آج بھی ایک ایک ادا محفوظ ہے. حضور درمیان چو مانگ کٹ دے سی، چیر درمیان چو کٹ دے سی. ایک صحابی کہنے نے کہ میں اپنی زندگی دے اندر حضور نو ایک ہی بار ویکھیا، حبشی سی اور حبشیاں دے وال کنڈلے ہوندے نے عموماً، تو انہوں پتہ ہے حبشی حضور نو زندگی دے اندر ایک مرتبہ دیکھیا
اور دیکھیا کہ حضور نے درمیان چو چیر کڈیا ہے، گھر واپس گیا، بڑی کوشش کر رہا، تیل لگانا سی، کنگا کردا سی، درمیان چو چیر نہیں سی بندا۔ آخرکار ذہن دے اندر ایک بات آئی، گرم لوہے دی سیخ کر کے درمیان چ لگا دیتی کہ تو سر تھوڑا یا جل جائے دا تے وچوں چیر نکل آئے دا، حضور دی سنت میں ادا کر لوانا۔ اے حضور دیاں اداواں نے اللہ نے حضور نو اداواں بھی نرالیاں دیتیاں، حسن بھی نرالا دیتا۔ اللہ نے حضور نو ایک ایک چیز نرالی دیتی، اور حسن دی گل کی کرا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے کہ ایک رات ایسی سی کہ میں آیا، میں آکھیا اپنے نبی نو مل کے آنا، حضور نو مل کے آنا، کہتا ہے کہ میں رات دا وقت دیکھیا، رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، آپ نے ایک دھاری دار چادر اوڑی ہوئی سی، تے میں حضور دے کدی چہرے نو ویکھنا ہاں تے ادھروں 14ویں رات دا چاند چڑھیا سی، کدی اونوں ویکھنا ہاں۔ کہندا میں کتنی دیر دیکھدا رہیا، کدی ادھر دیکھنا سا، کدی تھلے دیکھنا سا، کدی اتے دیکھنا سا۔ ایک شاعر اپنے انداز دے نالے نو کہندا ہے روایت کریندا صحابی پیارا، میں اقرا تے ڈٹھا محمد پیارا، چنوچوں دے ویسی تے کوئی ستارہ، میں ویکھا دوہانو دوبارہ خدا دی قسم چند مدم دساوے، محمد دا چہرہ سونا نظر آوے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، اور دے نے جندے ستارے گواہی، جندے ایک اشارے نے چن توڑ دیتا۔ اور حضور فرما دینے ایک صحابی حضور کو پوچھن لگے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو آج بھی او دن یاد نہیں۔ وڈی عمر دے صحابہ کوئی آپ دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ایمان لے کے آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سانو آج بھی او دن یاد ہے کہ تسی پنگوڑے دے اندر لیٹے ہوندے سی، اور تسی اپنے ہاتھ نو دائیں کر دے چن دائیں ہو جاندہ، تسی بائیں کر دے چن بائیں ہو جاندہ۔ حضور فرما دینے کہ چن میرے نال کھیڑ دا ہوندہ سی۔ اور حضرت اماں حلیمہ سلام اللہ علیہا، آپ دی ایک بیٹی سی، تسی نا سنے ہوئے دا جندہ نا بی بی شیمہ سی، ایک موقع تے قیدی بن کے حضور دے کول آئی۔ صحابہ نے ایک علاقہ فتح کیتا تے جنگ تو بعد جڑے لوگ ہوندے نے انہوں نے قید کر لیندے نے، وہ قیدی بن کے آئی تے انہوں پتہ چلیا کہ منو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے وچ لے کے آئے تے کہن لگی جاؤ جا کے اپنے آقا نو دسو حلیمہ دی بیٹی شیمہ آئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور فرمایا کہ انہوں بلا کے لے کے آؤ میرے کولو۔ تے بی بی شیمہ نو آکھیا میری بہن ذرا مینوں میرے بچپن دی کوئی گل تا سنا۔ تے حضرت بی بی شیمہ فرما دیاں نے کہ او وقت مینوں اج بھی یاد ہے کہ میں اپنی ماں نو آکھیا کہ اماں جان میں اپنے قریشی بھائی نو لے کے جانا ہے، بکریاں چڑھان جانا ہے، ایویں نہیں جانا۔ تے ماں نے آکھیا بیٹا کیوں لے کے جانا ہے، تو چھوٹا جائے، پہلے بھی تو لے گئی ہے تو روز مناسب نہیں۔ آکھیا نہیں اماں جان تینوں نہیں پتا، جس وقت اے میرا چھوٹا بھائی میرے نال ہوندا ہے اس وقت مینوں بکریاں دے پیچھے پجنا نہیں پیندا، بلکہ بکریاں میرے آس پاس رہدیاں نے، اور بکریاں میرے اس بھائی دے منہ نو تک دیا رہدیاں نے، چہرے نو تک دیا رہدیاں نے، اور رات نو سیر ہوئیاں واپس آ جاندیاں نے۔ اور اماں جان میں کی دسا کہ جس وقت اے میرا بھائی میرے نال ہوندا ہے، فرمایا یا رسول اللہ توڑیاں برکتہ منو اج بھی یاد نے کہ تسی میرے نال ہوندے سن۔ مکے دی گرمی جڑے لوگ
مکے تے مدینے دے اندر گئے نے انہاں نوں پتہ ہے کیسی گرمی ہوندی ہے آکھیا جدوں میرا قریشی بھائی میرے نال ہوندا ہے تے اس وقت بدل دا ایک ٹکڑا ساڈے اوتے مسلسل ہوندا ہے جڑا ہوندا تے میرے بھائی واسطے ہے لیکن مینوں بھی سایہ مل جاتا ہے اللہ عرض کر رہا سا کہ حضور نو اللہ نے ہر چیز اعلیٰ عطا کیتی ہے حضور دا مدینہ بھی اعلیٰ حضور دا پسینہ بھی اعلیٰ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنیاں نے حضور علیہ السلام ساڑھے گھر دے اندر آرام فرما رہے سی گرمی دا موسم سی تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک تے کچھ پسینہ آ رہا سی تے میں وہ پسینہ نو کٹھا کر کے ایک بوتل دے اندر جمع کر لینے سے اور ساڑھے کسی دی شادی ہوندی یا کوئی اور تقریب ہوندی تے جس وقت حضور دا وہ پسینہ لگایا جاندہ ایسی خوشبو آندی سی تے کائنات دے اندر کوئی اور ایسی خوشبو ہی نہیں اس واسطے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا جو حضور دے مدینے دی میں گل کر رہا سا فرمایا کہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے اور جس نے ہم کو کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے آج نا سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندے دے ہاتھ جو موبائل ہوتا ہے اور کوئی نیا عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے نا جیو نیوز والے تا بعد جو تہاڈے سامنے سٹ دے نے اے آج کل ہر بندے دے ہاتھ جو موبائل ہوتا ہے فوراً کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے کیوں یہ سے طرح ہی تے کئی ایسی جگہ تے تسی اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہوئے دا میں بھی دیکھیا تے تسی بھی دیکھیا ہوئے دا بعض اللہ والے ایسے نے او قبراں کوئی بے یمیاں نے یا کچھ ہو جاندہ ہے تے او قبراں دے اندر جسم بالکل صحیح سلامت نکلدا ہے کیوں جی تہاڈے جو کسی نے دیکھیا ہے ایسی کوئی ویڈیو دیکھی تے کئی لوگ جڑے نیک لوگ نے انہاں دا جسم صحیح رہندا ہے اللہ انہاں دے جسم نو سلامت رکھدا ہے تے جڑا انبیاء دا جسم ہے وہ تا پھر سارے تو اللہ ہے اور صحیح حدیثہ موجود نے پوری گارنٹی دے نال گل کر رہے ہیں صحیح حدیثہ موجود نے کہ انبیاء اپنی قبر مبارک دے اندر زندہ نے موجود نے اور حضور نے فرمایا صحیح حدیث حضور نے فرمایا کہ انبیاء نو قبر دے اندر رزق بھی دیتا جاندہ ہے اور اوتھے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور معراج والی وہ حدیث مشہور ہے صحیح حدیث ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گزرے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزریا تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ دے پس حضرت شاہ صاحب نے ایسے واسطے لکھیا نا جس نے ہم کو کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے اور سب نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے کہ حضور دا روزہ جنت ہے سارے مان دے گی کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا کہندا ہوئے کہ میں نہیں ماندا ہاتھ کھڑے کرو کھول کے گل کرو حضور دا روزہ جنت ہے مان دے گی نا صحیح حدیث ہے آج کل بڑا رولا ہے نا بعض لوگ جنہوں نے کوئی گل نہیں مننی ہوندی وہ کہندے نے ضعیف حدیث گارنٹی دے نال گل کرنا صحیح حدیث حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اے جڑا ٹکڑا ہے میرے منبر دے درمیان اور میرا روضہ میری قبر دے درمیان ہے جنت دا ٹکڑا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ جنت دے ٹکڑیاں جو
ٹکڑا ہے لیکن اے جنت دا ٹکڑا ہوئے اے جنت دا ٹکڑا ہوئے کہ جنوں او مقام حاصل ہے جڑا اس جنت نو بھی حاصل نہیں. حضرت شاہ صاحب کی کہتے ہیں سب نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود بولو اور بلند آواز نہ بولو یار کیوں ڈر دے یہ جو مان دے یہ کہ حضور دا روضہ جنت ہے تے ذرا کھل کے کہو اور جنت مدینے میں موجود ہے اور چھوڑنا تیرا روضہ گوارا نہیں پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. میرے عزیز دوستو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام نو ہر چیز اعلیٰ عطا کی تھی اور حضور دی ایک ایک ادا آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی. اور جدو کوئی حضور دی ادا تے چلن والا نعرے اودوں قیامت آ جائے گی کیونکہ حضور دی ادا تے کوئی چلن والا ہوئے دا تے وہی اللہ اللہ کرے دا نا. بولو جی حدیث ہے نا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے دی جدوں تک کوئی ایک بھی بندہ اللہ اللہ کرن والا ہوئے دا. تے اللہ اللہ کون کرے دا جڑا حضور دا کوئی امتی ہوئے دا وہی کرے دا نا. اگر کوئی حضور دا امتی نہ ہویا وہ کیویں کرے دا. اس واسطے میرے عزیز دوستو آج اسی اپنے ایمان نو محفوظ رکھیے. ایمان بچانا ضروری ہے. ایمان بچ گیا تے ساڈا سب کچھ بچ گیا. اگر ایمان نہیں بچیا تے کچھ بھی نہیں بچیا. دنیا دے اندر مشکلات آندیاں نے پریشانیاں آندیاں نے لیکن صدا نہیں رہندیاں. دنیا دیاں آسانیاں عیش و عشرت بھی صدا نہیں دی تے پریشانیاں تے مشکلات بھی صدا نہیں دیاں. اے ختم ہو جانیاں ہیں. دنیا ختم ہو جانی ہے. دنیا دیاں عیاشیاں بھی ختم ہونیاں نے. دنیا دیاں مشکلات بھی ختم ہونیاں نے. اس واسطے آخرت نو سامنے رکھنا ہے. دنیا نو سامنے نہیں رکھنا. دنیا ضرورت سمجھنی ہے. آخرت مقصد سمجھنا ہے. دنیا ضرورت آخرت مقصد. ایک بندہ کراچی سفر کرتا ہے ہن راستے دے اندر کوئی ہوٹل آ جاوے اوتھے ہی بیٹھ جاوے کہ میں کھانا کھانا ہے تے بیٹھا رہے گڈی چل پوے تے اے دسو جی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے نہیں کیونکہ رستے جی رکیا ہوئے. اس واسطے ضرورت نو مختصر کری دا ہے مقصد نو سامنے رکھی دا ہے تے ان دے پیچھے چل دے رہی دا ہے. آخر ساڈا مقصد ہے اور دنیا ساڈی ضرورت ہے. اس واسطے اپنے ایمان نو ضرورت دی وجہ تو خراب نہیں کرنا. اگر آج تنگی ہے تے کل نو اللہ آسانی پیدا کرے دا. تلک الایام نداولھا بین الناس. اے لوگاں دے دن الٹ دے پلٹ دے رہندے نے سدا ایک جیسے نہیں رہندے. لیکن ایمان نہیں الٹنا پلٹنا چاہیے. ایمان باقی رہنا چاہیے. سرکار نے فرمایا جس طرح دی زندگی گزارو دے ایسے حالت دے اندر مرو دے اور جس حالت دے اندر مرو دے ایسے حالت دے اندر تسی اٹھائے جاؤ دے اور جنہ لوگاں دے اندر اٹھائے جاؤ دے انہاں لوگاں دے نال تہاڈا حشر ہوئے گا. اس واسطے اپنی زندگی دا رخ بدلیے اور شیطان جڑا دھوکا دیندا ہے نا کوئی گل نہیں یہ بڑی زندگی پئی ہے توبہ کر لوی. فرمایا بلا یغرنکم باللہ الغرور کہ دھوکے چ پان والا شیطان تانوں دھوکے چ نہ پائے. اپنی زندگی نو بدلو. اے نہ ہوے ساری زندگی انج گزار دے پئیے انج ہی موت آ جائے.
تے انشاءاللہ عمل کرو دے جی انشاءاللہ اللہ مینوں بھی عمل دی توفیق نصیب فرمائے تانوں بھی عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور ساڈا ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول فرمائے اور میرے چاچا جان رحمت اللہ علیہ اور میرے والد محترم اور جننے بھی ساڈے بڑے بزرگ اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ تعالیٰ سارے دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل کرے اور سارے دی کامل مغفرت کرے اور سارے واسطے آسان والے آن والے جڑیاں منزلہ نے حالات نے اللہ تعالیٰ انہوں نے آسان فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا فرمائے